الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج کی یہ محفل مبارکہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے خوبصورت عنوان کے زیر سایہ انعقاد پذیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس مقصد کو حاصل کرے جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے۔ جن لوگوں کو اپنا پتہ نہیں چلتا، اپنی معرفت حاصل نہیں کر پاتے، وہ لوگ بڑے بے چین اور بڑے مضطرب رہتے ہیں۔ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک زندگی کے جو شب و روز ہم گزار رہے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، بڑے دشوار گزار راستوں سے گزرتا ہے، بالآخر دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس ساری مشقت کا حصول کیا ہے اور مقصد کیا ہے؟ جب وہ اس مقصد کی تلاش کرنا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ جب وہ اپنے آپ کو تلاش کرتا ہے تو پھر اسے اپنے خالق کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے مالک کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، وہ اس بارگاہ کی معرفت چاہتا ہے جس نے اسے بنایا ہے، سجایا ہے اور دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کا کوئی ادراک تو کر نہیں سکتا۔ کائنات کے اندر بکھری ہوئی نشانیوں سے ہی اس نے اپنے خالق تک پہنچنا ہوتا ہے۔ ایک ٹائم آتا ہے ہر آدمی کے دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے رب تک جانا چاہتا ہے۔ اگر آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں تو میں آپ کو کچھ سمجھا سکوں کہ وہ جب اپنے ایک ٹائم آتا ہے زندگی میں، بچپن گزارا، جوانی گزاری، پھر جب پختہ نظریات ہوتے ہیں تو انسان کے دل میں لگن پیدا ہوتی ہے کہ اپنے رب کو تلاش کرے، ڈھونڈے، اس کی معرفت کو پائے۔
تو یاد رکھیے گا کہ ہم کمزور ہیں، ہم ہمت نہیں رکھتے اس کی بارگاہ تک جانے کی۔ اس نے ہمیں آسان رستہ بتایا ہے اور کامل رستہ بتایا ہے، اور یہی ایک رستہ ہے جو رستہ اللہ کی بارگاہ تک لے جا سکتا ہے، اور وہ رستہ کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ تک جانے کا سب سے مضبوط، سب سے توانا، اور اگر میں کہوں کہ واحد راستہ صرف ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے جیسے کسی کو حضور علیہ السلام کی معرفت نصیب ہوتی جاتی ہے، وہ نبی پاک کے اسوہ حسنہ کے، سیرت پاک کے، سنت مبارکہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے وہ اپنے رب کی معرفت کو پاتا جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے آگاہ ہوتا ہے، مقصد تخلیق کو سمجھنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں جہاں بھی قرآن مجید نے اللہ کی بارگاہ تک جانے کی بات کی ہے تو دروازہ ایک ہی نظر آیا ہے، اور وہ مدینے والے محبوب کا دروازہ۔ سنیں جی، اللہ جزا دے، سنیں۔ کچھ خطیب ایسے ہوتے ہیں جو نعروں کے بغیر ہی ساری تقریر کر جاتے ہیں۔ الحمدللہ، نہ داد کی ضرورت نہ امداد کی ضرورت، اب بس اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ بس میری طرف توجہ رکھیں، آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ بھی کہیں پھر بھی گزارا ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کیا کہنا چاہتا ہوں، کچھ ما فی الضمیر آپ کے سامنے رکھ رہا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک پوری جماعت نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمانہ گزر گیا ہے سجدے کرتے، عبادتیں کرتے، صدقات کرتے، جہاد کرتے، شہادت کی آرزو کرتے، لمحہ لمحہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف بڑھتے ہوئے گزارا ہے، اب دل کرتا ہے کہ وہ کبھی ملے بھی، وہ کبھی اپنا جلوہ کیف دکھائے بھی۔ یا رسول اللہ، ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اقبال کہنے لگے میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میں کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، میرا جی چاہتا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ، رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کا رب کو ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ یہ طلب اور تڑپ بھی پیدا کرنی چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کریم سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ تو جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں ان کے قریب ہی ہوں۔ اور علماء تفسیر نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ محبوب جو آپ تک آ گیا ہے میں اس کے قریب ہی تو ہوں، بخدا خدا کا یہی ہے در۔
نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو نبی پاک کی بارگاہ تک جیسے کوئی قریب جاتا ہے حضور کے، جیسے کوئی قریب جاتا ہے، جیسے جیسے معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نصیب ہوتی، جیسے وہ حضور کی سنت سے، شریعت سے، اسوہ نور سے آشنا ہوتا ہے، ویسے ویسے اسے اللہ کی معرفت ملتی۔ اس دور کے اندر واحد رستہ ہے اللہ کی بارگاہ تک جانے کا، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور دلیل کامل بھی ہیں اور دلیل ناطق بھی ہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ تک جاؤ گے تو معرفت الہی ملے گی، اور معرفت الہی ملے گی، خالق مالک کو پہچانو گے تو اپنے آپ سے شناسائی ہو۔ ورنہ لوگ الجھے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، کبھی سوچ کوئی آتی ہے تو کبھی کوئی آتی ہے، کبھی فیصلہ کوئی کرتے ہیں تو گھنٹے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں۔ کوئی استقامت نہیں ہے، اس لیے کہ معرفت کا وہ خاص نور حاصل نہیں ہے جو اللہ کے بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ جب معرفت کا وہ حسن ہی حاصل نہیں تو استقامت کی خوبصورتی کیسے ملے گی؟ جب تک انسان اس کیفیت تک نہیں جاتا کہ وہ محسوس کرے کہ میرا خالق اور میرا مالک، میرا رازق میرے ساتھ ہے، اتنی دیر تک اطمینان قلبی کیسے ہوگا، انشراح صدر کیسے ہوگا، طمانینت کیسے نصیب ہو؟ تو نبی پاک کی بارگاہ تک جانا، حضور کی بارگاہ عالی مرتبہ تک رسائی حاصل کرنا، حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنانا، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے تیسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ جو میرے محبوب تمہارے پاس آئے ہیں تو یہ رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے۔ یہ دلیل ہیں، سب سے بڑی دلیل کامل ہیں، دلیل ناطق ہیں۔ جو دروازہ رسول تک جاتا جائے گا اسے اللہ کی معرفت نصیب۔ کیا خیال ہے موبائل والے بیٹے؟ ایسے ہی ہے نا جو بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کبھی چھوڑا بھی کریں یار ان موبائلوں کو، یہ اتنا ضروری کام نہیں۔ اس کی لائٹ بند کر دو پیارے بیٹے، کبھی کبھی چھوڑا۔ اگر آپ پیچھے نہ دیکھیں اور بیٹھ جائیں فٹافٹ تو میں شکر گزار ہوگا، اگر بیٹھ جائیں تو۔ زیادہ زور نہیں دے سکتا اس لیے کہ نہیں، آپ بولتے کیوں ہیں جی؟ میری بھی منن گے جی انشاءاللہ، میرے نا اچھے تعلقات میں۔ بیٹھ جائیں فٹافٹ، جلدی سے فیصلہ جلدی کریں، جلدی سے بیٹھ جائیں۔ نہیں آپ نہ کہیں جی، نہ جی نہ، ہن نہیں، ہن تے ساڈی آپس دی گل ہے، ہن اسی کسے نہیں کرن دینی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا جلدی سے، اکرام بیٹھ جاؤ آپ۔ تو جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ رکھیں۔ چند ایک باتیں ہو، نہیں آپس میں باتیں کرنے لگ گئے آپ۔ اتنی خوبصورت خاموشی چھا گئی تھی، بڑی مشکل سے محفل اپنے رنگ کی طرف آ رہی۔ آپ توجہ کریں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک کے بارے میں فرمایا، یہ میرے محبوب تمہارے پاس آئے ہیں اللہ کی طرف سے دلیل بن کے۔ اب جو حضور تک پہنچ جائے گا بارگاہ ربوبیت تک پہنچ جائے گا، بارگاہ خدا تک۔ اور لوگ پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ پڑھا لکھا آدمی جو دلیل رکھتا ہے وہ جلدی قائل نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات جو بات آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس مفہوم سے ہٹ کر بھی اس کے پاس کچھ دلائل ہوتے ہیں۔ اس لیے فروعی مسائل کے اندر علمی اختلاف حسن ہوتا ہے، اور اسے بڑے آداب کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے، اس میں شدت نہیں دکھانی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، اور چیزوں کو ان کی اصل حقیقت کے ساتھ سمجھنے کا فن جانتے تھے۔ تورات انہوں نے دیکھ رکھی تھی اور بہت سارے لوگ ان سے علمی استفادہ بھی کرتے تھے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو جناب عبداللہ ابن سلام حضور سے ملنے گئے۔ خیال تھا لوگوں کا بھی اور ان کا بھی کہ میں کوئی سوال جواب کروں گا، کچھ گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد میں دیکھوں گا فیصلہ کیا کرنا ہے۔ حضور اونٹنی پر سوار تھے اور صلہ رحمی کے تعلق سے نبی کریم گفتگو فرما رہے تھے۔
حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں نے پہلی نظر ہی دیکھا اور میں کھو گیا۔ یہ جو اندر کی انسان کی نورانیت ہوتی ہے نا، وہ چہرے سے چھلکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں چھوٹا آدمی ہوں، کوئی ایسی بات نہ کر جاؤں جو مناسب نہ ہو۔ کچھ لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ ہی بعض اوقات بتا دیتا ہے کہ بڑا تیز آدمی ہے۔ وہ شیشے میں نہیں، ہلکی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں۔ تیز بڑے ہوتے ہیں، سب کو باتیں سنانا آتا ہے، ہر بندے کو قائل کرنا آتا ہے، وہ چہرے سے ہی بعض اوقات محسوس ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں۔ کچھ لوگ بڑے سادہ مزاج ہوتے ہیں، اسی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ ان کا چہرہ ہی بتاتا ہے کہ درویش سا آدمی ہے، سادہ سا ہے۔ ان کی گفتگو سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسے بہت تیزیاں دکھانی، تو یاد رکھنا جو اندر کا حسن ہوتا ہے وہ چہرے سے چھلکتا ہے۔ یہ تو عام آدمی کی بات ہے، اور اگر بات مدینے والے محبوب کی جائے، اگر رسول رحمت کی بات کی جائے تو پہلے ہی نظریں لٹ لے ماہی تیرے ہار شنگاراں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں نبی پاک مجھ سے مخاطب نہیں تھے، صلہ رحمی کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے اور باقی لوگوں سے محبوب کا خطاب تھا۔ کریم فرمانے لگے کہ میں نے بس حضور کا چہرہ ہی دیکھا، اور پھر میں قریب گیا، اور پھر میں نے عرض کیا مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو سوال کرنے والوں نے سوال اٹھایا کہ آپ نے کوئی سوال ہی نہیں کیا اور آپ مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے تم نے کریم محبوب کا چہرہ نہیں دیکھا؟ اس چہرے سے چھلکتی معصومیت اور آنکھوں کے سامنے شرم و حیا کا وہ حسین رنگ۔ فرمایا بتاؤ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ ان کے چہرے کی خوبصورتی اور معنویت اور نورانیت بتاتی ہے کہ یہ سچے کا چہرہ۔ تو جو بھی نبی پاک کے قریب گیا نا، جو بھی وہ اللہ کے قریب ہوتا گیا، وہ معرفت الہی پاتا گیا، اسے کلمہ طیبہ کی توفیق نصیب ہوتی گئی، اس کا سینہ روشن ہوتا گیا۔ اور پھر کلمہ پڑھنا جو ہے نا، یہ ایک انقلاب ہے۔ اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف جانا ایک انقلاب ہے۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، لیکن میں اور آپ جس دور میں ہیں نا، اس دور میں لوگ کپڑے بدلتے ہیں، دل نہیں بدلتے۔ میں دیندار ہو گیا ہوں، کیا ہوا ہے؟ دیندار لوگوں جیسے کپڑے پہن لی۔ کپڑے پہننے سے بھی کبھی لوگ بدلے ہیں۔ داڑھی بڑی عظیم سنت ہے، امامہ عرب کے سر کا تاج ہے، حضور کی پسندیدہ سنت۔ مسواک کو میرے نبی نے اتنا پسند فرمایا ہے کہ وقت وصال بھی اشارہ کر کے کہا کہ وہ مسواک چاہیے۔ یہ عظیم سنتیں ہیں، لیکن جس ادا سے لوگوں کو سب سے پہلے میرے نبی کا تعارف ہوا تھا نا، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ آپ سچ کتنا بولتے ہیں یہ بھی تو حضور کی ادا ہے۔ آپ دین کے معاملے میں صاف کتنے ہیں یہ بھی نبی پاک کی ادا ہے۔ آپ نے 2 4 5 سنتیں اپنے حساب سے بس طے کر لی ہیں، اور آپ کہتے ہیں فلانا آدمی بالکل سنت کا پابند ہے، کیوں؟ مذہب کا لباس پہن لیا ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا۔ کپڑے بدلنے سے تبدیلی آ گئی۔ او خدا کے بندو، صرف میٹھا کھانا ہی حضور کی سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ ہاں، نبی کریم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیا، یا اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا، مانگا اللہ سے۔ ترمذی شریف پڑھیے۔ ہم نے اپنے حساب سے طے کر لیا ہے چیزوں کو، اپنی ترتیب کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ مسواک کرنا بھی حضور کی سنت ہے، پر معاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ مسواک والی سنت آسان ہے، اور معاف والی ناراض ہو گیا۔ معاف کرنا سنت نہیں، کیوں نہیں کرتے معاف؟
کیوں نہیں درگزر کرتے؟ کیوں دلوں میں باتیں بٹھا رکھی ہیں؟ کیوں نفرتوں کے بیج بوئے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنے سارے باطن کو داغدار کیا ہوا ہے؟ یہ سنت نہیں نبی کریم کی معاف کر دینا؟ یہ طریقہ نہیں رسول کریم کا؟ اور کتنا کو معاف کیا، کس کس کو معاف کیا؟ بس جو آیا معافی مانگنے، جس نے بھی گردن جھکائی کریم نے معافی عطا فرما دی۔ فرمایا او ستانے والو، تکلیف دینے والو، مکے میں پریشان کرنے والو، تم سے کوئی سوال نہیں کرنا، بس اپنے دروازے اندر سے بند کر لو، جاؤ میں نے معاف کیا۔ یعنی معذرت کے لفظ بھی ادا کرنے کی کسی کو تکلف نہیں کرنا پڑا۔ تو ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہلکی پھلکی خاندان کی لڑائیاں، ہلکا پھلکا رائے کا اختلاف، اور جناب بت سجا کے بیٹھے ہیں اپنے دلوں کے اندر مخالفت کے، اللہ ماشاءاللہ۔ تو سنت اور شریعت کے اصل مفہوم کو سمجھیں، پھر معرفت مصطفیٰ کریم ملے گی۔ اصل مفہوم کو سمجھیں، جب تک آپ اپنے باطن میں وہ خاص دیکھو، میرا ایک بٹن ٹوٹ جائے نا، یہ کرتے کا یا ویسٹ کوٹ کا، یا آپ میں سے کسی کا ٹوٹ جائے، تو پوری محفل میں کسی کو نہ پتا ہو کہ بٹن ٹوٹا ہوا ہے، پوری محفل میں، پر جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ میرا آج بٹن ٹھیک نہیں ہے، میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ آپ کا بڑا قریبی دوست ہو، جب آپ کہیں آپ کے ساتھ تیار ہو جاتا ہو، آپ اسے کہیں چلو کھانا کھانے چلیں، تو کہتا ہے میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ بھئی کیا آپ کے کپڑوں پہ منوں کے حساب سے مٹی لگی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں، چند ایک داغ ہے، کل پہنے تھے کپڑے۔ لیکن تھوڑا سا بھی دھبا انسان اپنے وجود پر، یعنی ذرا سے بٹن ٹوٹ گیا، بندہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ حد ہو گئی، آپ کے یہاں چہرے پر ذرا مٹی لگ جائے، سارے آپ سے کہتے ہیں یہ کیا لگا ہوا ہے، صاف کر دیں۔ او بھائی ذرا سا آپ کے وجود پر ظاہری طور پہ کپڑوں پر دھبا ہو تو بندہ بے چین رہتا ہے، تو دھبے اگر بندے کے دل پہ ہوں تو نہیں سمجھ آئی آپ، دھبے اگر روح پہ ہوں تو یہ دھبے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں میں کیوں بور ہوتا ہوں، تو پتہ کرو نا کیوں بور ہوتے ہو۔ پتہ نہیں میرا دل کیوں نہیں لگتا، تو پتہ کرو نا کیوں نہیں لگتا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہے، میں بے سکون کیوں رہتا ہوں، تو پتہ کرو نا۔ پاک ہوئے تے پاک کی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے تون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا۔ اپنے اندر اپنے تھوڑا سا نظر ڈالیں، آپ کے دل میں اگر تکبر کا دھبا ہوگا تو آپ کبھی سکون نہیں پا سکتے، اگر حسد کا دھبا ہوگا تو کبھی سکون نہیں پا سکتے، اگر بغض کا دھبا باطن میں لگ جائے تو کیسے چین آئے گا؟ اچھا مجھے بتائیے، حسد کا عام معنی کیا ہے ہمارے عرف میں؟ کیا معنی کرتے ہیں؟ جلنا۔ حسد کا معنی کیا ہے؟ فلانا مجھ سے، تو بندہ جلے اور پھر اسے تپش محسوس نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جلے گا اسے تو گرمی محسوس ہوگی، وہ تو بے سکون ہے۔ تو بھئی سکون چاہتے ہو تو جلنا چھوڑ دو، ختم ہو گئی بات۔ آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہ جائیں، کہیں جو میرے نصیب میں تھا مجھے ملا، جو جس کے نصیب میں تھا اسے ملا۔ آپ مطمئن ہو جائیں، سکون والی زندگی تلاش کریں۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم سنت اور شریعت کا مفہوم اپنی مرضی کا لیتے ہیں، ہم وہ والا مفہوم نہیں پیدا کرنا چاہتے جو دین کا ہمہ پہلو، جس پر بنیادیں جمع ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں حاضر ہیں، یہ حدیث یاد رکھیے گا، ترمذی میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے، یہ میری سنت ہے، دل صاف رکھنا یہ میری، بولیے، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ دل میں کسی کی عداوت۔ تو یہ اس سنت پر بھی تو عمل کرو نا، کہ 2 4 5 10 سنتیں جو آسان ہیں
ان کو آپ نے اپنا لیا ہے اور آپ نے طے کر لیا ہے کہ میں ہر طرف سے مکمل اور کامل ہو گیا ہوں معاذ اللہ. تو ایک تو اللہ کی معرفت، اپنی معرفت پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ذات مصطفیٰ تک آیا جائے. اور پھر ذات مصطفیٰ تک آیا جائے تو کیسے آیا جائے؟ سنت کے صحیح مفہوم کو، اصل مفہوم کو آپ سمجھیں. شریعت کا جو ہمہ پہلو مزاج ہے، ہم اب دیکھیں بڑی عظیم سنت ہے نبی پاک کی. وہ سنت ہے کہ اپنے آپ کو ممتاز نہ سمجھنا کسی سے. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو کائنات میں سب سے ممتاز بنایا ہے، لیکن حضور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو کسی سے ممتاز، وہ جو فضیلت اللہ نے دی ہے، عالم کو دی ہے، والد کو دی ہے، شیخ کو دی ہے، فضیلتیں ہیں اپنی جگہ، لیکن اس کو اجازت نہیں ہے وہ کسی تکبر کا شکار ہو. آج کل سب کی تھوڑی تھوڑی شان بن گئی ہے، ہر بندے نے اپنی شان طے کر لی ہے، اور کسی نہ کسی مقام پہ وہ پروٹوکول کا مطالبہ کر رہا ہے اپنے اپنے حساب سے نا. چیزیں لوگوں نے جس طرح مسئلے سب نے اپنے اپنے حساب سے نہیں طے کر لیے. یعنی ایک مسئلہ ساری عورتوں کو آتا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا کوئی بی بی کے لیے ضروری، یہ ساری عورتوں کو مسئلہ آتا ہے. حالانکہ اور بھی بڑے مسئلے ہیں وہ بھی یاد کر لینے چاہیے، پر یہ یاد ہے. مردوں کو بھی سب کو ایک مسئلہ یاد ہے کہ 4 شادیاں کرنا جائز ہے، یہ سب کو آتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور کئی مسائل ہیں دین کے، وہ بھی یاد کر لیں. اور بھی کئی چیزیں جائز ہیں. یہ داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے نا، تو چلو اس پر غور کر لیں کہ 4 شادیاں ہی سنت ہیں، ادھر ہی صرف توجہ ہے. اپنے حساب سے چیزوں کو لوگوں نے قبول کر لیا ہے، لیکن جو دین کا ہمہ پہلو مزاج ہے، یعنی آپ اس طرح کا رویہ نہ اپنائیں کہ جس سے محسوس ہو کہ آپ کسی کو حقیر جانتے ہیں. اللہ نے جو اعزاز دیا ہے وہ ہے، اور اگر کوئی آپ کی عزت کر رہا ہے کسی اعزاز کی وجہ سے، وہ اللہ سے انعام پائے گا. آپ کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ میرا اکرام کرو. ہر آدمی پروٹوکول کا حصول چاہتا ہے. یہ ہم محافل میں جاتے ہیں تو وہاں لسٹیں ملتی ہیں، یہ فلانے کا نام لینا اس کی صدارت ہے، فلاں کا نام لینا سرپرستی ہے، فلاں ہمارے مہمان خصوصی ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ نے تو مجھے کہا تھا نبی پاک کی تعریف کرنی، آپ نے تو کہا تھا حضور کی تعریف کرنی ہے، تو یہ تعریفیں کدھر سے آ گئی؟ کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا عنان. یہ کیا مطلب آپ نے لائن لگا دی ہے؟ اور میری طرح کے لوگ بڑے سارے تعریفیں ہو رہی ہیں، القابات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، وہ دھیما دھیما مسکرا رہے ہیں. کس چکر میں آپ پڑ گئے؟ من آنم کے من دانم، جو ہم ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں. پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، چل پردہ چا پایا ہی تیرا پلا ہو سی. کس چکر میں الجھ گئے؟ ہر آدمی کو ایک الگ سے شوق ہے، اس کی الگ سے شان ہے، میرا یہ عہدہ ہے، میرا یہ منصب ہے. مجھ سے بھی کئی لوگ کہتے ہیں اپنا کارڈ دے دیں، تو میں کہتا ہوں زندگی میں کبھی چھپوایا ہی نہیں، کبھی نہیں بنوایا، وزٹنگ کارڈ کبھی نہیں بنوایا. یہ ہمارا کارڈ ہے، یہ ہمارا نمبر ہے، یہ ہمارا عہدہ ہے. یہ تو بڑے لوگ کرتے ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہم اس طرح کے کام نہیں کرتے. بھائی ممتاز دوسروں سے ہونا، پڑھو نا ذرا میرے نبی کی سیرت. قربان ہونے کو دل چاہتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم سفر میں تھے، کریم محبوب ساتھ ہیں، کھانا پکانے کا ٹائم آیا گیا. ایک صحابی نے کہا میں بکرا ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں گوشت بنا دوں گا. محبوب فرمانے لگے میں بکرا پکانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا. عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولادیں قربان، ہم کس لیے؟ حضور ہم کریں گے نا. تو حضور نے فرمایا میں تم سے ممتاز رہنا پسند نہیں کرتا. سارے مل کے چلے ہیں تو ایک ایک کام سب کے حصے آیا ہے تو میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں. آؤ نا، یہ حضور کا طریقہ ہے، اپناؤ نا محبوب کے طریقوں کو. یہ ہے وہ چیز جو تمہیں معرفت مصطفیٰ اور معرفت خدا دے گی. لیکن رسمی زندگی گزار دینا، رسمی معاملات میں. مجھ سے ایک دوست نے پوچھا مسجد نبوی میں بڑی ٹھنڈک ہے، بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے، بڑی خوشبو ہے. میں نے کہا اس کی وجہ ہے نا،
اس کی بنیادوں میں میرے نبی پاک کے دست مبارک سے لگی ہوئی اینٹیں شامل ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے، نبی پاک ہم سے زیادہ اٹھا کے لاتے، اور جب ہم عرض کرتے یا رسول اللہ ہم لے آتے ہیں تو فرمایا تم نے زیادہ اجر لینا، اللہ سے میں نے نہیں لینا، اور تم مجھ سے زیادہ بہادر ہو، میں نہیں کام کر سکتا۔ کیا ہو گیا پیر صاحب کو، وہ اپنے گھر کی سبزی کا چھاپر بھی نہیں اٹھاتے؟ میں حضرت علامہ صاحب ہوں تو میں کوئی کام نہیں کروں گا؟ بزرگوں، علماء اور مشائخ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، پر میری طرح کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے چیزوں کو، اپنی زندگی کو نارمل گزاریں، حالات اس طرح کے بنائیں کہ جینے کا مزہ آئے۔ لوگوں کے بیچ رہیں گے تو لوگوں کو سمجھنے کا آپ کو موقع ملے گا، اور سمجھیں گے تو ان کی تربیت کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز، میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ اپنی زندگی کے اندر اگر اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں، اپنے خالق کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو واحد ذریعہ ہے رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرو۔ اور کیسے عمل کرو کہ ہمہ پہلو سنت شریعت کو اپناؤ، 2 4 5 سنتیں اپنی مرضی کی نہیں۔ خالی آپ کے کپڑے بدلنے سے آپ تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے سہل کتنا کو ہے دین پہ عمل کرنا۔ نیکی تکلف سے کرنی پڑتی ہے یا آپ کی طبیعت اب بن گئی ہے خیر کرنی؟ ایسا تو نہیں کہ لوگ سامنے ہوں تو پھر تو آپ بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تو آپ کا باطن آپ کو معاذ اللہ خوفناک مشورے دیتا ہے، خواہشات نفس جوان ہو جاتی ہیں۔ یہ پوچھ لیں اپنے آپ سے، اپنے اوپر غور کر لیں۔ اگر آپ باطنی طور پر مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، اور باطنی طور پر آپ کو کیفیات حاصل ہیں اور دین پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ اللہ رسول کی معرفت کا جام نصیب ہوگا، تقرب الہی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیف نصیب ہوگا۔ یہ ضرور اپنی زندگی میں چیزوں کو لاگو کریں۔ ایک گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام صلہ رحمی کو بڑا پسند فرماتے ہیں، اور حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے نا اس کی عمر بھی لمبی ہو، رزق میں بھی برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ ہم نا جن سے اچھا سلوک کرنا چاہیے سب سے زیادہ انہی سے ناراض ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا نا کشادہ کریں سینہ، کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں ہمارے آپس میں، ان مسائل کو چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے، کشادہ روئی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اپنے اقربا کے ساتھ تھوڑا اپنا رویہ مثبت کریں، اور اپنے وقت کو مصروف رکھیں عبادت میں، ریاضت میں، کوئی دین کے کام میں، کوئی خدمت میں۔ کچھ نہ ہو سکے تو آ جائیں اللہ کے گھر مسجد کی صفائی شروع کر دیں، کوئی ڈیوٹی تو کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ یہ جو سارا دن لوگ موبائل دیکھتے ہیں یہ تو نفسیات پہ اثر ہی بڑا ڈالتا ہے، پریشان کرنے لگا ہے لوگوں کو، زندگی اس کے باہر ہے۔ حقیقت پسند بنے، حقیقت پسندی سے دور نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ محفل آگے چلے گی؟ بھائی یہ تھوڑی دیر موبائل بند کریں گے سارے دوست، آ کے دعا کر لی جائے۔ بیٹا آپ بھی بند کر دیں، ویڈیو والے بھائی، پیارے بھائی، ہو گیا ماشاءاللہ ثواب آپ کو ہے بہت بڑا، اس لیے ادھر ادھر دھیان بھی نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو جیبوں میں رکھیں پھر ہاتھ اٹھائیں۔ اور ایک اور بھی گزارش ہے، میں آپ کو پتہ ہے میری کچھ صحت ایسی ہے تو میں تو وعدہ کیا تھا تو آ گیا، مہربانی رستہ دے دیجئے گا۔ او بھائی آپ اتار دیں، اللہ کے بندے اس کو اتار دیں، مان لیں۔ یہ بھی بند کر دیں بھیا، اب دعا کا وقت ہے تو ادب قائم رہنا چاہیے سارا، تو یہ مہربانی فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، جن دوستوں نے بندوبست کیا ہے ان کو جزا عطا فرما، جو تشریف لائے بہترین صلہ عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، سجدوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی محبت عطا فرما، گناہ اور بدی سے نفرت عطا فرما، خیر کرنے لگیں تو مدد فرما، بھولنے بھٹکنے لگیں تو حق واضح فرما، امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما،
اہلیان پاکستان کی خیر فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔